بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 113 سوراخ تیروں کے، 33 زخم نیزوں کے اور 34 گاؤ تلواروں کے۔ اس حالت میں وقت آخر حضرت امام حسین کے آخری الفاظ کیا تھے؟ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ کربلا کو یقیناً اہل بیت اطہار نے اپنی قربانیوں اور کردار سے آنے والی امت کے لیے نمونہ بنا دیا۔ اہل بیت نے قیامت تک آنے والی نسل انسانی خصوصاً مسلمانوں کو سبق دیا کہ مصیبتوں اور آلام و مصائب میں بھی رب واحد کے آگے ہی دست دراز کرنا چاہیے اور اس کے ذکر سے قلوب کو اطمینان اور سکون سے منور کرنا چاہیے۔ اپنے ایک بیان میں علامہ ثاقب رضا مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت تک امام حسین نے اپنی سنت کو بطور نمونہ چھوڑا اور فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا أُسْوَةٌ۔ میں اسی لیے خود کو کربلا کے رگزار کے اندر ایک انوکھی داستان رقم کرنے جا رہا ہوں تاکہ قیامت تک میری زندگی لوگوں کے لیے ایک نمونے کے طور پر موجود رہے اور جبر کے خلاف لوگ ٹکرانے کا حوصلہ رکھے۔ حضرت امام حسین نے کربلا کی اس دوپہر کے اندر عظمت کی جو داستان رقم کی اور جبر کے سامنے جس طرح پوری قوت کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ 22,000 افراد کے سامنے تنہا شخص کا ڈٹ جانا یہ کوئی تماشا نہیں ہے۔ 72 افراد کے زخم کلیجے پر موجود ہیں اور اپنے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں اور بھانجوں کی لاشیں اٹھا کر اپنے خیموں تک لا چکے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں علی اصغر دم توڑ چکے ہیں اور جوان علی اکبر کو اٹھا کر خیمے تک لے آئے ہیں۔ اتنی جرات اور پامردگی کے ساتھ 72 لاشیں لین کے اندر پڑی ہیں۔ گھر میں ایک میت ہو جائے سارا شہر سنبھالا دینے والا ہوتا ہے، پھر بھی دکھ نہیں تھمتا۔ کہتے ہیں چھوڑ دو اسے اس کے حال پہ، اس کا کلیجہ کٹ گیا ہے، اس کا جوان رخصت ہو گیا ہے، اس کے سینے کا چین لٹ گیا ہے۔ سلام کہو حسین ابن علی کو کہ 72 لاشیں بے گور کفن لائن میں پڑی ہوئی ہیں۔ ادھر دوسری طرف خیموں میں پردہ داروں کے پردے کا بھی لحاظ ہے۔ اور پھر جب گھوڑے کے زین کو کس کر میدان کربلا میں نبی کا نواسہ نکلا، جب 3 دن کا پیاسا کربلا کے ریگزار کے اندر میدان کربلا کے اندر ذوالفقار تلوار لہراتا ہوا آیا، شبیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر جب میدان کربلا میں امام حسین تلوار کو لہراتے ہوئے آئے تو آواز آ رہی تھی یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، لخت کٹا ہوا، تمام جسم نیز نین جدا ہوا، کٹا ہوا پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالاکین حسین ہے۔ حضرت امام حسین نے کس طرح جبر کے خلاف کھڑے ہو کر پوری دنیا کے سامنے اپنا اسوہ رقم کیا، اور جب گھوڑے کے زین سے فرش زمین پر آئے، حضرت امام حسین کا آخری وقت سر سجدے میں تھا اور سجدے کی حالت میں دست قاتل نے سر حسین کو تن حسین سے الگ کیا۔ یہ دنیا کے سامنے امام حسین نے اپنا اسوہ رکھا کہ یہی تو پیغام میں دینے آیا ہوں، یہی تو تحریر میں نے کربلا کی ریت پر اپنے خون سے رقم کرنی تھی کہ یہ سر تو کٹ سکتا ہے، جھکے گا تو صرف اپنے مالک کی چوکھٹ پر، یزید کے سامنے یہ سر جھک نہیں سکتا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب امام حسین کی قمیض اتاری گئی تو 113 سوراخ اس میں تیروں کی تھے، 33 زخم نیزوں کی تھے، 34 گاؤ تلواروں کی تھے۔ اتنے زخم جسم پر اور جسم چور ہے زخموں سے، لیکن جب حضرت امام حسین نے پیشانی سجدے میں رکھی تو آخری لفظ یہ تھے مالک میں تیری تقدیر پر راضی ہو گیا ہوں، زخم سہ کر بھی مسکرا رہا ہوں۔
مالک تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے انہیں تسلیم کیا، مالک میں نے سب کچھ قبول کیا۔ حسین تیری رضا پر راضی ہے، تو بھی بتا کہ کیا تو بھی حسین سے راضی ہوا ہے کہ نہیں۔ اس موقع پر علامہ ثاقب رضا مصطفیٰ نے شعر کہتے ہوئے کہا کہ آواز آ رہی تھی اس پیاسے پر علی کو ناز ہے، اپنے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدہ کیا مگر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اے حسین تم پر لاکھوں سلام، اے نازش نبی تم پر لاکھوں سلام۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔